اور ہم وہ مطلب نہیں نکالتے جو مطلب آپ نکالتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں تمیر معاویہ کے بارے میں، جو آپ کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، جو آپ کہتے ہیں اپنی رائے کے مطابق، ہم وہ نہیں کہتے۔ حدیث وہی ہے، مطلب وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ پڑھے ہوئے، خود سے پڑھے ہوئے، آپ نے اسکول پڑھا ہے، آپ نے کیا کیا دنیا کے علم اور تعلیمات حاصل کیے، خود سے کیے؟ آپ کے گھر میں کتابیں پڑھی ہوئی تھی، آپ نے اپنے عقل سے استعمال کیے؟ نہیں میرے بھائی۔ محمد شیخ ہے جو آج تک اتنے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ پڑھے ہوئے، خود سے پڑھے ہوئے، تو قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، حدیث کوئی معمولی باتیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے ان دونوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، فلاح رکھی ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک میرا سوال ہے آسان سا۔ انجینئر صاحب ہے جو انجینئر بنے ہوئے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انجینئر کیسے بنے؟ گھر بیٹھ کر بنے۔ اگر اس کے مطابق اپنی طرف سے رائے کریں گے، اپنے عقل کے بنیاد پر باتیں کریں گے، تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، آنے والی نسل کو بھی گمراہ کر دیں۔ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک حاصل کرنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی رائے کے مطابق اپنے عقل سے اس کی تفسیر نکالنا، تو میرے بھائی یہ سراسر قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، میری پچھلی ویڈیو تھی قرآن کے ابتدائی حوالے سے، اور اب آگے جو ویڈیو ہوگی وہ قرآن کریم کی تفصیل کے حوالے سے ہوگی، لیکن تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا یاد کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، تفسیر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو تفسیر بندہ کر رہا ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کرنا۔ اگر قرآن، کیونکہ بہت سارے مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو مجمل آیاتیں ہیں، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور کچھ آیاتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تفصیل کے طور پر ذکر فرمائی ہے۔ تو اب جو آیاتیں جو مجمل ہے، جو تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں فرمایا، نہ تو ان کے واقعات کو بیان فرمایا، نہ تو ان کے سوالات کے جوابات کو ذکر فرمایا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا، وہ ایک واقعے کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے، پھر قرآن نے اس میں سکونت اختیار کی۔ تو ایسی آیات کو سب سے پہلے قرآن کے مطابق تفسیر کرنا، اس کو تفسیر کرنے کے قرآن کے مطابق حل کرنا۔ اگر اس طرح نہ ہو تو دوسری بات، سنت رسول یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کر کے اس تفسیر کو بیان کرنا، اس کو نکالنا اور ماخذ کرنا، اخذ کرنا۔ تو اگر اس طرح بھی نہ ہو، وہ تفسیر قرآن بھی نہ ملے اور تفسیر احادیث میں بھی نہ ملے، تو آخری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر کرنا، کہ ان کے اقوال، ان کے عادات کے مطابق اس قرآن کی تفسیر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، کیونکہ جیسے خلفاء راشدین ہو گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ حضرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ امی عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس، اور اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے حضرات تھے جو قرآن کو مفسر بھی تھے اور قرآن کو ان کو ازبر یاد بھی تھا لفظوں کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن میں اتنا علم دیا کہ اگر میں قسم بھی کے کہہ دوں کہ خدا کی قسم قرآن شروع سے لے کر آخر تک مجھے ازبر یاد ہے اس کی تفسیر کے ساتھ، تو میں جھوٹا نہیں کہلاؤں گا اور نہ ہی میں خانس ہو جاؤں گا۔ تو اتنے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کا انتقال 33 ہجری میں ہوا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی ہیں اور بڑے مفسر ہیں، اس کے بعد بھی وہ تقریباً 30 سے 33 سال حیات رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کے علم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کتنا علم ہوگا ان کے پاس۔ اگر ایسے حضرات کے پاس اگر قرآن و حدیث سے وہ تفسیر نہ ملے، تو ان حضرات کی زندگی سے ہم اخذ کریں گے کہ ان لوگوں کے کیا اقوال ہیں اس آیات اور اس قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، اور اگر ان میں بھی نہ ملے تو پھر تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو دیکھا جائے۔
کیونکہ تامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اختیار کی تھی، ان کی شاگردیت میں رہے تھے اور ان کی سرپرستی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کر یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس من الجنۃ والناس تک پورا قرآن میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ تو یہ حضرات جن کے بارے میں قرآن نے خود بھی ذکر کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا بھی، پیشن گوئی بھی کی۔ تو جب ان حضرات سے جب قرآن کی کوئی بھی آیات کی تفسیر اگر ملے تو ہم اس کو لے لیں گے اور ہم اس کو آگے پیش کر لیں گے۔ اور آج کل جو ایک پروپیگنڈا لیا ہوا ہے لوگوں نے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو اور گھر میں بیٹھ کے سیکھ لو، کوئی استاد کی ضرورت نہیں، کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی معاشرے میں جا کر کسی مدرسے میں داخلہ لینا، کسی مولانا، کسی استاد، کسی عالم صاحب، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر قرآن کو سیکھنا، اس کی کوئی اصل نہیں کی دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سیکھے اور اس سے نصیحت حاصل۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ کوئی علماء کا ذکر نہیں ہے، کسی عالم کا ذکر نہیں ہے، کسی استاد کا ذکر نہیں ہے، قرآن خود پڑھ لو اور خود سیکھ لو۔ جیسے انجینئر صاحب ہو گئے، محمد شیخ ہو گئے اور گاندھی صاحب ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو خود سمجھو اور خود پڑھو، احادیث کو خود سمجھو خود پڑھو۔ تو میں آپ کو اس بارے میں ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بارے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں یہ فقط وحی ہوا کرتی ہے، وحی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو بات وحی کرتی ہے وہی آگے بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا کہ قرآن کو خود سمجھنا، اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا، تو میرے بھائیو یہ جہالت پر مبنی ہے۔ کوئی شخص بذات خود قرآن کو پڑھ تو سکتا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتا، اس کی تفسیر اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مدرسے کا اٹینڈ کرنا ضروری ہے، مدرسے میں جانا ضروری ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک حاصل کرنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی رائے کے مطابق اپنے عقل سے اس کی تفسیر نکالنا، تو میرے بھائی یہ سراسر قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میرا سوال ہے آسان سا، انجینئر صاحب ہے جو انجینئر بنے ہوئے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انجینئر کیسے بنے؟ گھر بیٹھ کر بنے؟ کہ آپ پورا کمرہ جو ہے یہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، کتابیں رکھی ہوئی تھی، آپ آتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے اور انجینئر بن گئے؟ کیا ایسے ہی ہوا آپ کے ساتھ؟ لا محالہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہی نہیں۔ آپ گئے، آپ نے اسکول پڑھے، 10 کلاسیں پڑھی، اس کے بعد 11 پھر اس کے بعد 12 13 14 پتہ نہیں نہ جانے کتنی کلاسیں آپ نے پڑھی، تب جا کے آپ انجینئر بنے۔ اس کے بعد آپ کو کسی استاد کی ضرورت پڑی، انجینئر بننے کے لیے استاد کی ضرورت پڑی، آپ کو اس کی شاگردیت میں جانا پڑا، ان کی سرپرستی کی ضرورت آپ کو پڑی، تب جا کے آپ انجینئر بنے۔ محمد شیخ ہے جو آج تک اتنے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، خود سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے اسکول پڑھا ہے، آپ نے کیا کیا دنیا کے علم اور تعلیمات حاصل کیے، خود سے کیے؟ آپ کے گھر میں کتابیں پڑھی ہوئی تھی، آپ نے اپنے عقل سے استعمال کیے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہم قرآن کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، گھر میں بیٹھ کے ان کی تفسیر بیان کرو، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ اور جب دنیا کی باری آتی ہے، جب دنیا کے ماحول میں ہم جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پر استاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ جا کے سر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول میں جاؤں تو سر اور پرنسپل کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کتاب لینا پڑتا ہے، کتاب لے کر جانا پڑتا ہے، ان کی سرپرستی میں رہنا پڑتا ہے، ان کی شاگردیت اختیار کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہم ایک کتاب سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کی جب باری آتی ہے تو ہم قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کہتے ہیں گھر بیٹھ کے سیکھیں، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی کی شاگردیت میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ جس قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا، مبعوث فرمایا،
جس قرآن کو تدریجن یعنی توڑا توڑا کر کے اس قرآن کو 23 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے 23 سالہ زندگی میں مکمل کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں کرتے، اور جو بھی کہتے تھے قرآن کریم کے حوالے سے وہ اللہ رب العزت نے جو بتایا ہوا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وہی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ بنیادی جڑ، یہ جہالت کب سے شروع ہوئی؟ یہ مودودی صاحب کے زمانے سے، جس نے سب سے پہلی تحریک اٹھائی کہ کوئی عالم کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں، دارالعلوم دیوبند کی ضرورت نہیں، ان کے علماء کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ اور قرآن حاصل کر. اور مودودی صاحب سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے جا رہے، کوئی مرد کی صورت میں، کوئی خواتین کی صورت میں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو گھر بیٹھے حاصل کرو، قرآن کو گھر بیٹھے حاصل کرو، کوئی ضرورت نہیں عالم کے پاس جانے کی، مفتی کے پاس جانے کی. تو میرے بھائیوں، میں ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ناانصافی قرآن کے ساتھ نہ کریں. آپ ایسی ناانصافی احادیث کے بارے میں نہ کریں کہ آپ کو گھر بیٹھے سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل زبان، ان کی زبان عربی تھی. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یعنی عربوں میں بھیجا، ان کی زبان عربی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ نہیں فرمایا کرتے. رہی بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر انہوں نے قرآن کی تعلیم سیکھی. کوئی عالم ماں کے پیٹ سے نکل کر نہیں بنتا، وہ ماحول میں جاتا، ان کو ماحول کی ضرورت پڑتی ہے. وہ 8 سال دیتے، 10 سال دیتے، 12 سال دیتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے قرآن و حدیث کے لیے، اور آخر میں ان کے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں کہ مدرسے میں ان کو حدیث صحیح نہیں پڑھائی جاتی، ان کو قرآن کی تفسیر صحیح نہیں کرائی جاتی. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو 10 سال 12 سال جو لگاتے ہیں، ہم کس لیے لگاتے ہیں؟ ہم قرآن کو دیتے ہیں، ہم حدیث کو دیتے ہیں. بخاری شریف کی جتنی احادیث ہے، مسلم شریف کی جتنی احادیث ہے، صحیح ستہ کی جتنی احادیث ہے، ہم سارے پڑھتے ہیں اور ہم سب پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور ہم وہ مطلب نہیں نکالتے جو مطلب آپ نکالتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں تمیر معاویہ کے بارے میں، جو آپ کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، جو آپ کہتے ہیں اپنی رائے کے مطابق، ہم وہ نہیں کہتے. احادیث وہی ہے، مطلب وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، تو مطلب وہ نہیں ہوتا جو آپ نکالتے ہیں. تو قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، حدیث کوئی معمولی باتیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے ان دونوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، فلاح رکھی ہے. اگر اس کے مطابق ہم اپنی طرف سے رائے کریں گے، اپنے عقل کے بنیاد پر باتیں کریں گے، تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، آنے والی نسل کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو ابھی جو میرے جو ویڈیو ہے، آپ تمام حضرات، یہ ابھی جو ویڈیو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ قرآن کی تفسیر کے طریقے کے اعتبار سے، کہ ہر زمانے میں جو چیز سیکھنے کی ہوتی ہے، اس چیز سیکھنے کے لیے ہمیں استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی شاگردیت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے، سرپرستوں کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ چیز سیکھنی پڑتی ہے، چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو. لیکن قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ہم نے اتنی ناانصافی کی، ہم اپنے عقل کے بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. صرف قرآن کی آیات پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، اور پھر قرآن کو بند کر کے اپنی طرف سے جو دل میں آئے کہنا، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے. احادیث کے ساتھ ظلم ہے اور ناانصافی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں اور اوروں کے بھی بچیں. ایسے لوگوں کی باتیں نہ خود سنیں نہ اوروں کو سننے دیں. اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو ایسے لوگوں سے بچا، ترغیب دے اور ان کو روکیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں. تو میرے بھائی، میری ویڈیو تھی آج کی، جو تو تفسیر کے حوالے سے تھی، ان کا طریقہ تھا. تو ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت ساری باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جو میری آگے ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، وہ صحیح احادیث کے مطابق اور صحابہ کے اقوال کے مطابق قرآن کریم کی تفسیریں انشاءاللہ آتی جائیں گی. آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.